سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 51 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اے مقدر، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ جو سوچا تھا وہ غضب ہو گیا۔ تبانی نے پاکستان پہنچتے ہی موبائل فون کے ذریعے فرمان سے رابطہ کیا، لیکن ان کا فون بند تھا، جبکہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فرمان نے کہا تھا کہ اس کے پاکستان پہنچنے اور فون کے ذریعے خیریت کی تصدیق کرنے تک وہ اپنے موبائل فون کو آن رکھے گا، لیکن فون آن نہیں تھا۔ تبانی کبھی آدھے گھنٹے کبھی 1 گھنٹے کے وقفے سے رابطہ کرتی رہی، لیکن نہ اسے فرمان کی آواز سنائی دی اور نہ ہی پوجا نے اپنے طور پر خیریت کی اطلاع دی۔ اس نے لاہور کی طرف سفر کرتے ہوئے گاڈ فادر ہاشم سے رابطہ کیا۔ وہ اپنی بہن ڈاکٹر آمنہ کی حفاظت کے لیے لندن پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا، انکل، میں تابانی بول رہی ہوں۔ میں نے فرمان اور پوجا نے بھارت سے پاکستان پہنچنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں تو پاکستان پہنچ گئی ہوں، لیکن فرمان اور پوجا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق فون سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں 1 آدھ گھنٹے کے وقفے سے 7 بار رابطہ کرنے کی کوششیں کر چکی ہوں، لیکن ادھر سے فون خاموش ہے۔ ہاشم نے کہا، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اپنا موبائل اگر ناکارہ ہو گیا ہے تو فرمان کسی دوسرے فون سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اس نے پچھلی رات سے اب تک مجھ سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ انکل، یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ راہ والوں نے میرے بھائی اور پوجا کو گرفتار نہ کر لیا ہو۔ بیٹی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری باجی آمنہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے فی الحال خاموش رہنا چاہیے۔ اگر راہ والوں نے فرمان کو قیدی بنایا ہوگا تو وہ 2 4 گھنٹوں میں باجی آمنہ کو بلیک میل کریں گے۔ ان پر یہ دباؤ ڈالیں گے کہ کالیا کا آپریشن کامیاب نہ ہوا اور وہ 2 3 ماہ میں چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا تو وہ فرمان کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ انکل، اگر ایسا ہوا تو میں راہ کے اعلیٰ افسران سے لے کر معمولی افسران تک کو جانتی ہوں۔ ان کے سیکرٹ ایجنٹ بھی مجھ سے چھپے نہیں رہیں گے۔ میں ایک ایک کو کتے کی موت ماروں گی۔ بیٹی، کبھی جوش میں نہ آنا۔ بڑے سے بڑا ناقابل برداشت واقعہ پیش آئے تو ہوش میں رہنا اور اپنی قوت برداشت کو مستحکم رکھنا۔ ایسا کرنے سے آج کی ناکامی کل کی کامیابی میں بدل جائے گی۔ اپنا موبائل کا کوڈ نمبر بتاؤ، پاکستان میں کہاں رہو گی؟ میں 2 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤں گی، پھر تو مجھے کوڈ نمبر معلوم ہے۔ میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ ہاشم نے فون بند کر کے پھر اسے آن کیا اور اپنے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا۔ ہاشم کی غیر موجودگی میں امانت شیخ گاڈ فادر بن کر اس کے تمام کام نمٹا رہا تھا اور ہاشم کی طرح وہ بھی حمزہ اور راجہ نواز کی مدد کر رہا تھا۔ ہاشم نے فون کے ذریعے پوچھا، ہیلو شیخ، کیا رپورٹ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارے انڈر گراؤنڈ کے معاملات حسب معمول ہے، مگر ہمارے 40 تابع دار ماتحت باغی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم انڈر گراؤنڈ مجرم ہیں تو ہمارا گاڈ فادر محب وطن کیوں ہے؟ ہمارا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ جن ممالک کے راستوں سے اسمگلنگ کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں اور جن ممالک میں ہمارے اسمگل ہوئے مال کی کھپت ہوتی ہے، وہ ممالک ہمارے لیے پاکستان سے زیادہ اہم ہیں۔ یہاں پاکستان میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ملک میں مجرمانہ سرگرمیاں چھوڑ دیں۔ میرے وہاں سے آتے ہی گڑبڑ شروع ہو گئی۔ وہ باغی ہونے والے کہاں ہیں؟ شمشیر سنگھ کالیا کی بیٹی شلپا بڑی زبردست ہیرا پھیری کر رہی ہے۔ اس کی حمایت میں 4 ملکوں کے گاڈ فادر ہیں۔ ایک گاڈ فادر کارتار بن بلا سب سے زیادہ ہمارے خلاف ہے۔ شلپا نے اسی کے تعاون سے ہمارے آدمی توڑ لیے ہیں۔ ہمارے 40 تابع دار کہلانے والے دوسری پارٹی میں چلے گئے۔ یہ بات میرے فون کرنے کے بعد تم بتا رہے ہو؟ کیا تم مجھے فون کر کے نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتا تھا، مگر پہلے حمزہ اور راجہ نواز کے حالات سن لیں۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق انہیں پناہ لینے کے لیے ایک خفیہ بنگلہ دیا تھا۔ وہ دونوں 2 الگ گاڑیوں میں آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، اس کے بعد دونوں لاپتہ ہو گئے۔ ہاشم نے پریشان ہو کر پوچھا، کیسے لاپتہ ہو گئے؟ کیا ہمارے جاسوس ان کی نگرانی نہیں کر رہے تھے؟ نگرانی کرنے والے کئی جاسوس تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے وہ تابع دار جاسوس دراصل وہی باغی تھے۔ انہیں خفیہ ہاتھ نے خرید لیا تھا۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حمزہ اور راجہ نواز جہاں جا رہے تھے، جہاں چھپ رہے تھے، وہاں ہمارے غدار جاسوسوں کے باعث ناکام ہو رہے تھے۔ کیا تم نے حمزہ اور راجہ سے رابطہ کیا تھا؟ میں نے بہت کوششیں کی تھیں، لیکن ان کے موبائل فون ان کے پاس نہیں تھے۔ دونوں کے فون بند کر دیے گئے ہوں گے۔ امانت شیخ، میرے حساب سے اب ہمارے پاس صرف 15 تابع دار رہ گئے ہوں گے۔ نہیں، ان میں سے 3 مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں آپ کا وفادار ملازم جان محمد بھی ہے۔ او گاڈ، باقی 12 کہاں ہیں؟ وہ چھپنے پھرنے کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں۔
کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ خفیہ ہاتھ کی ایجنسیوں کے تمام قاتل انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اور تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے تو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا۔ خطرہ تو ان کے لیے ہوتا ہے جو کمزور ہو کر طاقتور کو للکارتے ہیں۔ میں نے ایسی حماقت نہیں کی، خفیہ ہاتھ جیسے طاقتور کو للکارنے کے بجائے اس کی گود میں بیٹھ گیا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری دانائی کو بکواس کہہ رہے ہو؟ میں نے بہت بڑی قیمت لے کر تمہاری انڈر گراؤنڈ مافیا کو خفیہ ہاتھ کے پاس فروخت کر دیا ہے۔ تمہارے جتنے وفادار تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تم یہاں آؤ گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ ویسے یہ بتا دوں کہ تم لندن میں بھی محفوظ نہیں ہو، اور جب تم محفوظ نہیں ہو تو اپنی ڈاکٹر بہن کی حفاظت وہاں کیسے کرو گے؟ شیخ، تمہاری ضمیر فروشی نے مجھ جیسے گاڈ فادر کو تنہا کر دیا، لیکن میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ صرف اتنا بتا دو کہ حمزہ اور راجہ نواز کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حمزہ اور راجہ میرا مسئلہ نہیں رہے، خفیہ ہاتھ کا مسئلہ ہے۔ اب وہ کسی رکاوٹ کے بغیر پاکستان میں اپنی مرضی کا حکمران لائے گا۔ حمزہ اور راجہ کہاں ہیں؟ خفیہ ہاتھ ہی بتا سکے گا۔ یہ کہتے ہی امانت شیخ نے فون بند کر دیا۔ ہاشم تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ اپنی بہن ڈاکٹر آمنہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا سکتا تھا، بلکہ لٹا چکا تھا۔ اب بہن کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان بھی دے سکتا تھا، لیکن بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں حفاظت کرنے کے لیے قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی جنہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حمزہ اور راجہ نواز اپنی ذات میں ایک فوج کے برابر تھے، لیکن وہ بھی لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ واضح طور سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خفیہ ہاتھ کی چال بازی سے وہ قید کر لیے گئے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں، یا وہ دونوں کہیں اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ انہیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے شہروں میں آ کر کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف بیانات دینے کا موقع نہیں مل رہا۔ اب ان کے پاس اتنی طاقت اور اختیارات نہیں رہے تھے کہ وہ اپنی آواز اخبارات تک پہنچا سکتے، اخبارات کو خفیہ ہاتھ اور کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف حقائق شائع کرنے پر مجبور کرتے۔ وہ ہاشم جو زبردست گاڈ فادر تھا، اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ الیکشن اسی طرح ہوا کرتے ہیں، عوام ایک بار نہیں بار بار اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہے کہ ان کے ووٹوں سے نئی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اندر کی بات کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ ہمارے ملک کی سیاسی کھچڑی لندن اور واشنگٹن میں پکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قوم کی خوش فہمی کی کھچڑی۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ قوم کی خوش فہمی اسے باوقار نہ رہنے دے، وہ خود کو باوقار سمجھے اور اس کے پاس محض وقار کی کھرچن رہ جائے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، موجودہ حالات کا تجزیہ کرتا رہا۔ پھر اس نے فون کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ کو مخاطب کیا۔ ہیلو باجی، میں ہاشم بول رہا ہوں۔ آپ بہت ہی حوصلہ مند ہیں، اس لیے کسی تمہید کے بغیر بتا رہا ہوں کہ فرمان بھارت میں لاپتہ ہو گیا ہے، اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ آمنہ نے کہا شاید راہ والوں نے اسے ٹریپ کیا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کی جان لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ کالیا کو پہلے دوسرے اور شاید تیسرے آپریشن سے بھی گزرنا پڑے۔ وہ تقریباً 3 ماہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا، اور وہ 3 ماہ تک مجھے اور میرے بیٹے کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تم تو خیریت سے ہونا؟ نہیں باجی، میں تو بالکل لٹ گیا ہوں، طاقت اور اختیارات سے خالی ہو گیا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صاف صاف اپنے حالات بتاؤ۔ وہ بتانے لگا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دست راست شیخ امانت نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو شیخ امانت نے خفیہ ہاتھ کے حوالے کر دیا ہے، خفیہ ہاتھ سے اس کی بھاری قیمت وصول کی ہے اور اپنے تحفظ کی ضمانت بھی حاصل کی ہے۔ ہاشم کے جتنے وفادار خفیہ ہاتھ کے خلاف تھے اور بدستور ہاشم کے وفادار تھے، انہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ ہاشم اب گاڈ فادر نہیں رہا۔ آمنہ نے کہا واقعی تم تو بالکل لٹ چکے ہو۔ تمہارے معتمد خاص نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، یہاں لندن میں بھی تمہارے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے ماسک میک اپ کیا ہوا ہے، دشمن مجھے پہچاننے کے بعد ہی میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ میں آپ کی نگرانی کے لیے ہسپتال میں نہیں آؤں گا، لیکن ہسپتال کے آس پاس رہوں گا۔ ہاشم تم میری فکر نہ کرو، میں کہہ چکی ہوں، دشمن مجھے اور میرے بیٹے کو 3 ماہ تک نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہاری انڈر گراؤنڈ مافیا ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، تم پھر اپنی ایک ذاتی فوج قائم کرو گے اور پہلے سے زیادہ طاقتور بنو گے۔ باجی، ایسا کرنے میں مہینوں اور برسوں لگ جائیں گے۔ صرف 2-4 مہینوں میں تم دشمنوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاؤ گے۔ تم نے اپنی باجی کو سمجھا کیا ہے؟ میں 2-4 گھنٹے کے بعد تم سے فون پر رابطہ کروں گی۔ اور ہاں، تابانی کہاں ہے؟ وہ پاکستان پہنچ گئی ہے اور فرمان کے لیے پریشان ہے۔ اسے تسلی دو اور اس سے وعدہ کرو کہ 2-4 دنوں میں دوبارہ مستحکم ہوتے ہی اس کے مراد کو جیل سے نکال لاؤ گے۔ ہاشم نے آمنہ سے رابطہ ختم کر کے فون پر تابانی سے بات کی، اسے بھی اپنے تمام موجودہ حالات بتائے، پھر کہا میں 2-4 دنوں میں پھر کھوئی ہوئی طاقت اور وسیع ذرائع کا مالک بن جاؤں گا۔
اور سب سے پہلے مراد کو جیل سے نکالوں گا۔ تم مجھ سے لاہور میں ملو گی؟ نہیں انکل، آپ مراد کی رہائی کی خاطر امی کو لندن میں تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ تمہاری امی کا ہی حکم ہے۔ انہیں اور فرمان کو 3 ماہ تک کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لہٰذا تم لاہور میں میرا انتظار کرو۔ میں فرمان کی بہن آبی کو فون پر تمہارے بارے میں ابھی بتا رہا ہوں، تم اس کے ساتھ رہو گی، وہیں میں تم سے ملاقات کروں گا۔ تم اس کا پتہ نوٹ کرو۔ اس نے تابانی کو آبی کا پتہ بتایا، پھر آبی سے رابطہ کرنے کے بعد کہا، تمہاری امی تمہیں بتا چکی ہیں کہ انہیں اغوا کر کے بھارت لے جانے والی تابانی اب دشمن نہیں رہی، وہ تمہاری امی کی بیٹی بن چکی ہے، فرمان اور تمہاری بڑی بہن بن چکی ہے، ابھی تمہارے پاس آ رہی ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں بھی 1 ہفتے کے اندر آ رہا ہوں۔ ہاشم کے بتائے ہوئے پتے پر تابانی ایک کوٹھی میں پہنچ گئی۔ وہاں 2 مسلح گارڈز تھے۔ آبی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس کی ایک بڑی بہن آنے والی ہے، اسے نہ روکا جائے۔ ایک گارڈ نے اس کی آمد کی اطلاع دی۔ آبی خود ہی کوٹھی سے باہر مین گیٹ پر اس کا استقبال کرنے آئی، پھر اس کے گلے لگ کر بولی، ایک بہن کی کمی تھی، وہ آپ نے پوری کر دی، اندر آئیے۔ وہ اندر آ کر بولی، میں نے دونوں گارڈز کو آپ کا نام نہیں بتایا، یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں تک آپ کا نام پہنچے گا تو وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ تم بہت سمجھدار ہو ابھی، یہاں میں اپنا کوئی دوسرا نام رکھ لوں گی۔ نام تو کوئی سا بھی رکھ لیں گے، لیکن آپ چہرے سے پہچانی جائیں گی۔ آپ ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چہرہ بدل سکتی ہیں۔ حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ مجھے کہیں رکنے اور میک اپ کا سامان خریدنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر یہ کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ میرے بیڈ روم میں چلیں، وہاں آپ کو ضرورت کا تمام سامان مل جائے گا۔ دونوں بیڈ روم میں آ گئیں۔ آبی میک اپ کا مختلف سامان نکال کر سنگھار میز کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آپ کا نام شازیہ کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا، مجھے شازیہ باجی کہا کرو۔ بائی دا وے، باہر کھڑے ہوئے دونوں گارڈز نے مجھے اصلی چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ چہرہ بدلنے کے بعد ان سے سامنا کیسے کروں گی؟ میں ابھی ان کی چھٹی کر دوں گی، پہلے آپ میرے بھائی جان کے بارے میں بتائیں۔ وہ چہرے پر تبدیلیاں کرنے کے دوران میرے بارے میں بتانے لگی۔ آبی میری گمشدگی کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ تابانی نے کہا، تم امی اور اپنے بھائی جان کی فکر نہ کرو، انہیں کم از کم 3 ماہ تک کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ البتہ ہمارے انکل ہاشم کو بہت زبردست نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ ہاشم کے معتمد خاص کو خفیہ ہاتھ نے خرید لیا ہے اور ان کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 2-4 دنوں میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے یہاں آئیں گے۔ 1 گھنٹے کے اندر تابانی نے چہرے کو اس حد تک تبدیل کر لیا کہ اب اسے تابانی کی حیثیت سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ آبی اسے بیڈ روم میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں آئی، پھر انٹر کام کے ذریعے ایک مسلح گارڈ کو بلایا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر اسے سلوٹ کیا۔ وہ بولی، آج سے مجھے تمہاری اور اس دوسرے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے کر تم دونوں کو فارغ کر رہی ہوں۔ اس گارڈ نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اپنے دوسرے ساتھی گارڈ سے کہا، یہاں آؤ، مس صاحبہ ہمیں 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے کر ہماری چھٹی کر رہی ہیں۔ اس نے انٹر کام کا ریسیور رکھ کر آبی سے پوچھا، مس صاحبہ میں آپ کا یہ فون استعمال کر سکتا ہوں؟ آبی نے اجازت دی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، سر میں نے 1.5 گھنٹہ پہلے بتایا تھا کہ مس صاحبہ کی ایک بہن ملاقات کے لیے اس کوٹھی میں آ رہی ہیں اور وہ آ چکی ہیں۔ ان محترمہ کے آنے کے 1 گھنٹے بعد مس صاحبہ ہماری چھٹی کر رہی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دوسری طرف کی باتیں سننے لگا۔ آبی نے حیرانی سے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تم نے کس سے کہا ہے کہ میری ایک بہن یہاں کوٹھی میں آئی ہے؟ وہ گارڈ ریسیور کان سے لگائے آبی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، یس سر، ہم نے ڈیٹیکٹیو والے سے مس صاحبہ کی بہن کو چیک کیا تھا، اس کے لباس کے اندر کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یس یس سر، آل رائٹ سر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر کہا، مس صاحبہ ہم سیکیورٹی گارڈز ہیں، یہاں ڈیوٹی کی جگہ چھوڑنے سے پہلے گارڈ فادر امانت شیخ صاحب کو یہاں کی رپورٹ دینا ضروری تھا۔ امانت شیخ کا نام سن کر آبی چونک گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تابانی اسے بتا چکی تھی کہ امانت شیخ نے انکل ہاشم کو کتنا زبردست دھوکہ دیا ہے۔ آبی نے انجان بن کر پوچھا، گاڈ فادر نے کیا کہا ہے؟ ہمیں انتظار کرنے کو کہا ہے، وہ یہیں آ رہے ہیں۔ تابانی بیڈ روم کے دروازے کی آڑ سے تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آواز دی، آبی مجھے اپنا ایک جوڑا نکال دو، میں غسل کر چکی ہوں۔ آبی تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی۔ تابانی نے سرگوشی میں پوچھا، تم انکل ہاشم سے کس فون پر باتیں کرتی ہو؟ میں موبائل فون سے بات کرتی ہوں، انکل نے تاکید کی تھی کہ میں گھر کا فون استعمال نہ کروں۔ ہاں، اس گھر کے فون پر ڈیٹیکٹیو آلہ لگا ہوگا۔ یہاں میری آمد کے بارے میں تم نے موبائل فون سے بات کی تھی؟ جی ہاں۔ پھر تو اطمینان ہے کہ امانت شیخ کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں میں یعنی تابانی ہوں۔ لیکن باجی میں نے تو یہاں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھے تھے، ان کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ در پردہ امانت شیخ کے آدمی ہیں۔
ڈرائنگ روم میں دوسرا گارڈ آیا۔ پہلے نے کہا تم گیٹ پر واپس جاؤ، گاڈ فادر یہیں آ رہے ہیں۔ وہ واپس چلا گیا۔ تابانی آبی کو بیڈ روم میں رہنے کی تاکید کر کے ڈرائنگ روم میں آئی۔ مسلح گارڈ نے اسے چونک کر دیکھا، پھر پوچھا تم کون ہو؟ تم نے ڈیٹیکٹیو والے سے مس صاحبہ کی بہن کو چیک کیا تھا، میں وہی ہوں۔ تمہارے جاسوسی آلے نے یہ بتایا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ آلہ یہ نہ بتا سکا کہ میں سر سے پیر تک ہتھیار ہی ہتھیار ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک گھوم کر گارڈ کے کلاشنکوف والے ہاتھ پر ایک کک ماری۔ کلاشنکوف ہاتھ سے نکل کر فرش پر آئی۔ گارڈ نے اسے نہیں اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خالی ہاتھوں سے ایک عورت کو قابو میں کر لے گا، لیکن جب اسے دبوچنے آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس کے منہ پر اتنی زور سے گھونسے اور کراٹے کے ہاتھ پڑ رہے تھے جیسے مشین گن سے گولیاں نکل رہی ہوں۔ اتنی پھرتی سے دونوں ہاتھ چلنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت زبردست تربیت یافتہ ہے۔ جب اس نے ہاتھ روکے تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے، ناک سے اور آنکھوں سے لہو بہہ رہا تھا۔ وہ ایک ذرا سا ڈگمگا کر فرش پر اوندھے منہ گرا۔ تابانی ایک پیر کا گھٹنا موڑ کر فضا میں اچھل کر نیچے اس کی گردن پر آئی۔ گھٹنے کی ضرب ایسی تھی کہ گردن کی ہڈی سے کڑک کی آواز ابھری تو گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی یا پھر تڑک گئی۔ بہرحال وہ بے دم اور بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ وہ اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئی، پھر باہر سے دروازے کو بند کر کے ڈرائنگ روم میں آ کر کلاشنکوف کو اٹھایا، پھر آبی کے پاس آ کر بولی فوراً موبائل فون لے کر پچھلے دروازے سے جاؤ، لبرٹی کے گارڈن میں جا کر انکل ہاشم سے پوچھو کوئی دوسری پناہ گاہ لاہور میں ہے جہاں ہم دشمنوں کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ اسی گارڈن میں انتظار کرو، میں اس ضمیر فروش امانت شیخ سے نمٹ کر آؤں گی۔ جاؤ، دیر نہ کرو۔ وہ موبائل فون لے کر پچھلے دروازے سے جانے لگی۔ جب وہ دوڑتے ہوئے احاطے کے باہر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو تابانی تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے سامنے والے دروازے پر آئی۔ دور گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی اوئے جلدی آؤ، اس گارڈ کو کچھ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال لے جانے کو کہہ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوڑتے ہوئے اندر آ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک ساتھی کو کچھ ہو گیا ہو اور وہ ہسپتال لے جانے کو کہہ رہا ہو تو دوسرا ساتھی یقیناً اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ اس آنے والے نے جلدی میں اس بات پر توجہ نہیں دی کہ کوٹھی کے دروازے سے ایک اجنبی عورت پکار رہی ہے۔ اس نے تو آنے والی تابانی کو دیکھا تھا، اب اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی دوڑتا ہوا کوٹھی کے اندر آیا، تابانی نے پیچھے سے کلاشنکوف کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ پہلی ہی ضرب زوردار تھی، سر پر دوسری ضرب لگتے ہی وہ بھی اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ تابانی اسے بھی گھسیٹ کر اسی کمرے میں لے آئی جہاں پہلا گارڈ ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں کے لباس کی تلاشی لی، دونوں کے لباس سے 2 پستول برآمد ہوئے۔ اس نے کمرے سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اس دوسرے کی بھی کلاشنکوف اٹھا کر ایک جگہ چھپا دی۔ اسی وقت ایک بہت قیمتی کار احاطے میں داخل ہوئی۔ کار کی اگلی سیٹ پر ایک باڈی گارڈ گن لیے ہوئے بیٹھا تھا، پچھلی سیٹ پر امانت شیخ بڑے باوقار انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہی بولا یہاں بڑا سناٹا ہے، باہر کسی ایک گارڈ کو تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کوٹھی کے دروازے کے سامنے کار رک گئی۔ امانت شیخ نے کار سے باہر نکلتے ہوئے باڈی گارڈ سے کہا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے، تم اندر جا کر دیکھو، ان میں سے 2 میں سے کسی ایک گارڈ کو بلاؤ اور اندر کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ باڈی گارڈ آگے بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک گولی اس کی پیشانی پر لگی۔ اس کے گرتے گرتے دوسری گولی ڈرائیور کو لگی کیونکہ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ ان دونوں کی ہلاکت پر امانت شیخ خطرے کو سمجھتے ہی اپنے ریوالور نکال کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ کار کے پیچھے تھا۔ تابانی کی فائرنگ سے بچتا ہوا کار ڈرائیو کرتا ہوا فرار ہو سکتا تھا۔ تابانی اناڑی نہیں تھی۔ اس نے کار کے پچھلے اور اگلے پہیوں پر گولیاں چلائیں، دونوں پہیے دھماکوں سے پھٹ گئے۔ امانت شیخ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کار کا دوسرا دروازہ کھول کر دوسری طرف سے فائر کرتا ہوا فرار ہو سکتا تھا، لیکن کس سمت فائرنگ کرتا ہوا جاتا وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کے گارڈ اور ڈرائیور کو ہلاک کرنے والا اپنی پوزیشن بدل چکا ہوگا۔ تابانی ایسی تربیت یافتہ تھی کہ اس نے پوزیشن بدلنے میں ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ کار کے پچھلے حصے میں پہنچ کر وہاں جھک کر کہا تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، کار سے نہتے ہو کر باہر نکل آؤ، میں صرف 3 تک گن کر کار کی پیٹرول کی ٹینکی میں گولی مار دوں گی، کار دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، بعد میں پولیس والے تمہارے ٹکڑے چننے آئیں گے۔ وہ مشکل میں پڑ گیا۔ تابانی ایسی جگہ تھی کہ امانت شیخ کھڑکی سے سر اور ہاتھ نکال کر پیچھے کی طرف فائرنگ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پیچھے کی طرف وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اگلا دروازہ کھول کر پہلے اپنا ریوالور باہر پھینکا، پھر کار سے نکل کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر گردن کے پیچھے رکھ لیے، پھر پوچھا تم آبی نہیں ہو؟ کون ہو؟ اگر بتا دوں گی تو زندہ نہیں رہو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے پہچاننے والا دوسروں کو میری پہچان بتائے۔
میرا نام اور کام نہیں پوچھو گے تو زندہ رہو گے۔ نہیں، میں تمہارا نام نہیں پوچھوں گا، تمہاری صورت دیکھے بغیر چلا جاؤں گا۔ تابانی کار کے پیچھے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھیس بدلنے کے باعث وہ تابانی کو چہرے سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ وہ بولی، جس گاڈ فادر نے اپنی عدم موجودگی میں تم پر بھروسہ کیا، تم نے اس کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو خفیہ ہاتھ کے پاس فروخت کر دیا، اس کے وفاداروں کو قتل کروا دیا۔ ان میں سے بعض فرار ہو کر چھپ گئے ہیں۔ اب تم موبائل فون نکال کر خفیہ ہاتھ سے گڑ گڑا کر اپنی حفاظت کی بھیک مانگو، اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں ہو اور یہاں تمہارا دشمن مرد ہے یا عورت۔ اس نے موبائل نکال کر رابطہ کیا، پھر خفیہ ہاتھ کے سیکٹری سے کہا، میں اپنی موت کے سامنے کھڑا ہوں، مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ ہر حال میں میری حفاظت کی جائے گی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اس جگہ کی نشاندہی نہ کروں اور اپنے سامنے کھڑی موت کا حلیہ بھی نہ بتاؤں۔ پھر ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ خفیہ ہاتھ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میرے گھر میں فون کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں گیا تھا اور اب کہاں پایا جا سکتا ہوں۔ تابانی نے اس کے گھٹنے میں ایک گولی ماری، اس کے حلق سے چیخ نکلی، پھر دوسری گولی دوسرے گھٹنے میں لگی، وہ زمین پر گرا، موبائل فون اس کے ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا۔ تابانی فون کے قریب آئی، اس سے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فون بند کر کے اپنی جینز کی بیلٹ سے لٹکایا، پھر کہا، تم اسے گائیڈ کر رہے تھے کہ اس کے آدمی کس طرح یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ گڑ گڑا کر بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے ہلاک نہ کرو۔ میں ہلاک نہیں کروں گی، تم نے جس گاڈ فادر کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق زندہ رہو گے یا مرو گے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے ہسپتال پہنچا دو۔ تمہارے دونوں گھٹنوں میں ایک ایک گولی لگی ہے، یعنی دونوں ہڈیاں ایک بار ٹوٹی ہیں۔ انہیں تو کوئی میڈیکل سرجن جوڑ دے گا، مگر کالیا کی طرح آپریشن مشکل ہونا چاہیے، ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہیے۔ اس نے دونوں گھٹنوں پر تڑا تڑ فائرنگ کی، وہ چیخنے کے قابل بھی نہ رہا۔ تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا، پھر اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، مجھے یاد نہیں ہے تمہارے گھٹنوں پر کتنی گولیاں چلائی گئی ہیں۔ تم کالیا کی طرح ان کے لیے اہم نہیں ہو کہ لندن بھیج کر مہنگا علاج کروایا جائے۔ یہاں کے ڈاکٹر تمہاری دونوں ٹانگیں کاٹ دیں گے، تم کہیں بھاگنے کے قابل نہیں رہو گے، اپنی موت کے لیے گاڈ فادر ہاشم کا انتظار کرتے رہو گے۔ وہ پلٹ کر کوٹھی کے اندر گئی، پھر پچھلے دروازے سے نکل کر باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آبی کے پاس جانے لگی۔ ہاشم ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ آمنہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی چھینی ہوئی قوت اور اختیارات چند گھنٹوں میں حاصل کر لے گا۔ وہ بہن کی زبان پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی ایک بار پھر کیسے بے تاج بادشاہ بن سکے گا۔ ایک گھنٹے کے اندر ہی اس کی الجھن کچھ کم ہونے لگی۔ اس کے فون سے بزر کی آواز ابھری، اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی، جیسے کوئی بے رحم کسائی بول رہا ہو۔ اس نے کہا، میں مسٹر ہاشم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہاشم بول رہا ہوں۔ میں پہچان کے لیے پوچھ رہا ہوں، اپنی بہن کا نام بتاؤ۔ لیڈی سرجن آمنہ خاتون۔ مجھے بے رحم کسائی کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے 20 برسوں میں کتنے قتل کیے ہیں۔ میں کبھی کسی کو دوست بھی بناتا ہوں تو تھوڑے سے فائدے کے لیے اسے بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اتنی بے رحمی کے باوجود میں آنریبل سرجن آمنہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے کل شام لاہور پہنچ جاؤں۔ میرے ساتھ 6 کتے ہوں گے، وہ بظاہر انسان ہیں مگر میرے پالتو کتے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے شکار پر لپک کر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ میں کل دوپہر تک لندن سے لاہور پہنچوں گا، ایئرپورٹ پر شام 5 بجے تک رہوں گا۔ یہ بتاؤ ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے؟ تمہاری تصویر میرے پاس ہے، میرے پاسپورٹ میں میرا نام ڈینس ہاک ہوگا، باقی باتیں ملاقات کرنے پر ہوں گی۔ فون بند ہو گیا۔ تب ہاشم کو یاد آیا کہ پوری دنیا میں عالمی سطح کے ایسے خطرناک مجرم جو انٹرپول کے ہاتھ بھی نہیں لگتے، وہ لیڈی سرجن آمنہ کے عقیدت مند ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون پر ایک اجنبی سے رابطہ ہوا۔ اس نے کہا، مجھے UK کی حکومت نے سر کا خطاب دیا ہے، میں سر جارج ایڈیسن کہلاتا ہوں، دنیا کے چند بڑے سرمایہ داروں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنریبل لیڈی سرجن آمنہ خاتون نے مجھ سے کہا ہے کہ پہلی قسط کے طور پر میں آپ کی خدمت میں 80 لاکھ پاؤنڈ پیش کروں۔ پاکستانی کرنسی کے حساب سے تقریباً 40 یا 45 کروڑ روپے ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رقم سے جدید ہتھیار، کمیونیکیشن کے آلات اور بے شمار گاڑیاں خریدیں۔ چونکہ یہ سب کالا دھن ہے، لہٰذا آپ بتائیں یہ رقم آپ کے پاس کہاں پہنچائی جاتی رہے؟ ہاشم نے اسے ایک خفیہ جگہ کا پتہ بتا کر کہا، ٹھیک 12 بجے میں وہاں رقم وصول کرنے آؤں گا۔ تیسرے فون کرنے والے نے کہا، آنریبل لیڈی سرجن آمنہ خاتون کے حکم سے 30 عدد گوریلے فائٹر پرسوں لاہور پہنچ رہے ہیں۔
چوتھے فون کے ذریعے کہا گیا کہ 6 عدد ایسے پلان میکر بھیجے جا رہے ہیں جو جرائم کی دنیا کے ایک ایک مجرم کی ہسٹری شیٹ سے واقف ہیں اور ان سب کے لائن آف ایکشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاشم کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے فون پر آمنہ سے کہا، باجی میں سمجھتا تھا کہ آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، مگر میں گاڈ فادر کہلانے والا تو آپ کے سامنے ایک تنکا ہوں۔ میرا بھائی تنکا نہیں ہو سکتا، تم ایک بلند پہاڑ تھے، اب اس سے بھی بلند پہاڑ بنتے رہو گے۔ بہرحال ابھی بڑی دیر تک تمہارا فون مصروف رہا۔ اس آبی اور تابانی نے مجھے بتایا ہے کہ تابانی نے امانت شیخ کے دونوں گھٹنے توڑ دیے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اب دوسری خفیہ رہائش گاہ میں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک پرائیویٹ کوٹھی کا پتہ بتا دیا ہے۔ تم وہاں کل پہنچو گے تو ان کے تمام حالات معلوم ہوں گے۔ ہاشم نے کہا، تابانی نے تو کمال کر دیا، ہم سے غداری کرنے والے کو دونوں پیروں سے اپاہج بنا دیا ہے۔ میں اپنے نئے مددگار دوستوں سے ملاقات کرنے کے بعد تابانی کے مراد کو جیل سے ضرور نکالوں گا۔ تم اس کی مراد پوری کر دو گے تو وہ تمام عمر تمہارے کام آتی رہے گی۔ باجی، آپ اتنے وسیع ذرائع اور بے انتہا قوت رکھتی ہیں، اس کے باوجود خفیہ ہاتھ اور راہ والوں کو زیر اثر رہ کر اس منحوس کے لیے آپریشن کر چکی ہیں۔ آخر آپ ان کے دباؤ میں کیوں ہیں؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان کے دباؤ میں ہوں۔ میں نے تو تم سے بھی کہا ہے کہ میری فکر نہ کرو، پاکستان جاؤ، عالمی سطح کے بڑے بڑے مجرم اور سر فہرست رہنے والے دولت مند بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کالیا کا آپریشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر اور سرجن کی حیثیت سے یہی تو میرا ایمان ہے کہ میں اپنے آپریشن بیڈ پر آنے والے جانی دشمنوں کا بھی علاج کرتی ہوں۔ یہ کبھی نہیں سوچتی کہ وہ نئی زندگی پا کر پھر میرے جان کے دشمن بن جائیں گے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کالیا جیسے دشمن برائے نام ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے خطرناک مجرم میرے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح میں نے ایک مشکل آپریشن کے ذریعے تمہاری جان بچائی تھی، اسی طرح ان تمام خطرناک مجرموں کے مشکل آپریشن بھی کیے اور انہیں قانون کی گرفت سے بچاتی رہی۔ واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ایک حکم پر مجھے دوبارہ زیر زمین مافیا کی بادشاہت مل رہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ فرمان کے لیے بھی کچھ کر رہی ہوں گی۔ بے شک وہ میرا ایک ہی جاں باز بیٹا ہے۔ تم دیکھتے جاؤ، شلپا کو اور راہ والوں کو اس کی گمشدگی بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ ہاشم سوچنے لگا، حمزہ اور راجہ نواز کی حب الوطنی اور مسلسل جد و جہد سے کرپٹ سیاستدان بے نقاب ہونے والے تھے۔ پھر ان کے ساتھ میں یعنی فرمان، میری والدہ آمنہ خاتون اور انکل ہاشم، پوری ٹیم اس جد و جہد میں شامل ہو گئی تھی، اور یہ یقین ہو رہا تھا کہ پاکستان میں سچے حب الوطن اور سیاستدانوں کو حکمران بنایا جائے گا۔ لیکن حالات بتا رہے تھے کہ ایسے وقت دولت، طاقت اور وسیع ذرائع کام آتے ہیں، اور یہ سب کچھ خفیہ ہاتھ کے پاس تھا تو ڈاکٹر آمنہ اور ہاشم کے پاس بھی تھا، اور ایسے ہی وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دولت، طاقت اور وسیع ذرائع کے مقابلے میں سیاسی چال بازی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ خفیہ ہاتھ نے ٹھیک الیکشن سے پہلے حمزہ اور راجہ نواز کو غائب کروا دیا تھا یا ہلاک کروا دیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا ہو، سیاسی چال خوب چلی تھی۔ جب حمزہ اور راجہ نواز جیسے سپہ سالار نہ ہوں تو پوری فوج کس لائن آف ایکشن پر جنگ لڑتی؟ اگر دولت اور بے شمار اسلحہ استعمال کرتے اور سیاستدان کی کرپشن ثابت نہ کرتے تو وہ قانون کے مطابق دہشت گرد کہلاتے۔ پاکستان آرمی منظم دہشت گردی کے خلاف عمل میں آ جاتی، اور غلطی سے دہشت گرد کہلانے والے محب وطن اپنے ہی وطن کی آرمی سے ٹکرانا نہیں چاہتے ہیں۔ جب حمزہ، راجہ، ڈاکٹر آمنہ اور ہاشم جیسے چند افراد جہاد کرتے ہوں اور کسی طرح بھی عوامی تحریک نہ ہو اور عوامی شعور بیدار نہ ہو تو کسی بھی ملک اور قوم کا مقدر نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلتا۔ میں کسی عالم نامعلوم میں تھا، ایسا غافل تھا کہ خود کو بھول گیا تھا۔ دنیا کیا ہوتی ہے؟ کیا میں کسی ایسی دنیا میں تھا جہاں لوگ جینے بھی نہیں دیتے، مرنے بھی نہیں دیتے؟ مجھ جیسا غفلت کی نیند یا بے ہوشی کی نیند میں رہنے والا سب کچھ بھلا چکا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے کان بہت ہی دھیمی سی آواز سننے لگے۔ ذہن سمجھا رہا تھا کہ کسی گیت اور سنگیت کی آواز ہے۔ بے ہوشی کا طلسم ٹوٹ رہا تھا، ذہن زیادہ سے زیادہ بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کسی آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک بڑا سا بیڈ روم تھا۔ وہاں آرام اور آسائش اور نمائش کا قیمتی سامان خوبصورتی سے سجا کر رکھا گیا تھا۔ وہ کسی بہت زیادہ دولت مند کے بنگلے کا کمرہ ہو سکتا تھا۔ میں وہاں کیسے پہنچا؟ یہ باتیں یاد کرنے لگا تو دل پر ایک گھونسا لگا۔ سب سے پہلے پوجا یاد آئی، جسے سمندر کے ساحل پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہاں ریت پر 3-4 بڑی کشتیاں تھیں۔ پہلے 2-4 ماہی گیر نظر آئے تھے، بعد میں پتا چلا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے والے مقامی باشندے نہیں تھے۔
ان کشتیوں کے پیچھے کئی گن مین چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اور پوجا کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے لیڈر نے تمام ماتحت گن مینوں سے کہا تھا کہ میڈم شلپا کا حکم ہے کہ فرمان کو جانی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ لڑکی یعنی پوجا فضول ہے، اسے ختم کر دو۔ یہ سن کر میں نے ان سے مقابلہ کیا۔ کتنے ہی دشمن میرے مقابلے میں تھک رہے تھے اور ہانپ رہے تھے۔ اگر شلپا مجھے زندہ رہنے کا حکم نہ دیتی تو وہ مجھے گولی مار دیتے۔ انہوں نے پوجا کو مار ڈالا۔ مجھے قابو کرنے کے لیے کلاشنکوف اور رائفلوں کے دستے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ مجھے یہ تمام باتیں اچھی طرح یاد آ رہی تھیں۔ پوجا کے لیے دل دکھ رہا تھا۔ آخر وقت تک اس نے مجھ سے لپٹ کر گولیاں کھائی تھی اور میری آغوش میں جان دی تھی۔ ایک محبت کرنے والی کے ان آخری لمحات کو شاید میں بھول نہ سکوں۔ لفظ شاید اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ زندگی میں پتہ نہیں کتنے زہریلے لمحات سے گزرنا تھا۔ زندگی زہر آلود ہو جائے تو میدان عمل میں زہر پینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر یاد نہیں رہتا کہ کب کون سا زہر پیا تھا۔ اس وقت میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ پوجا پر گولیاں چلانے والے ایک بار میرے سامنے آ جائیں اور میں ان قاتلوں کو پہچان لوں۔